اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ہاں ان پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے، اور اللہ بخشنے والا حلیم والا ہے۔ اور وہ جو قسم کھا بیٹھے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، بس اگر اس مدت میں پھر آئیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر چھوڑ دینا کا ارادہ پکا کر لیا تو بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں۔ اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر اگر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہی یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا ان میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک نہیں حدوں پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ ان میں جو بدلہ دے کر عورتیں چھٹی لیں، اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جل لیں، اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آنے لگے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں زر نہ دینے کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو، اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور اللہ کی آیاتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیو انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں، جب آپس میں موقف شرع ہو جائے۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ شان نزول۔ ایک عورت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا ہے اور رجعت کرتا رہے گا، ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی رجعت کر لے گا، پھر طلاق دے دے گا، اس طرح عمر بھر اس کو قید رکھے گا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ طلاق رجعی 2 بار تک ہے، اس کے بعد پھر طلاق دینے پر رجعت کا حق نہیں۔
رجعت کرنے اس طرح رجعت نہ کرے اور عدت گزر کر عورت بہینہ ہو جائے، یعنی مہر طلاق دیتے وقت جو حقوق زوجین کے متعلق ہیں، یعنی طلاق حاصل کریں۔ شان نزول، یہ آیات جمیلہ بنت عبداللہ کے باب میں نازل ہوئی۔ یہ جمیلہ ثابت بن قیس ابن شماس کے نکاح میں تھی اور شوہر سے کمال نفرت رکھتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنے شوہر کی شکایت لائیں اور کسی طرح ان کے پاس رہنے پر راضی نہ ہوئیں۔ تب ثابت نے کہا کہ میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی اور مجھ سے علیحدگی چاہتی ہے تو وہ باغ مجھے واپس کر دے، میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ جمیلہ نے اس کو منظور کیا، ثابت نے باغ لے لیا اور طلاق دے دی۔ اسی طرح کہ طلاق کے خلا کہتے ہیں۔ مسئلہ خلا طلاق بین ہوتا ہے۔ مسئلہ خلا میں لفظ خلا کا ذکر ضروری ہے۔ مسئلہ اگر جدائی کا طلبگار عورت ہو تو خلا میں مقدار مہر سے زیادہ لینا مکروہ ہے۔ اگر عورت کی طرف سے ناشوز نہ ہو تو مرد ہی علیحدگی چاہے تو مرد کو طلاق کے عوض مال لینا مطلقاً مکروہ ہے۔